أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1426 ہجری مطابق 23 جون سن 2005 عیسوی کو فضیلت الشیخ سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے اس خوبصورت اور حسین ہال میں اسلامک گائیڈنس سینٹر حی سلامہ جدہ سعودی عرب کے زیر اہتمام جو یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس مبارک اور بابرکت محفل میں جس موضوع پر مجھ ناچیز سے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. آج کی یہ محفل نبی خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ کے نام سے معنون ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے برادرم بھائی محمد عاقل سے یہ بات سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے چند گوشوں کو سننے کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے چند عطربیز زندگی کے لمحوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ
نے یہ بھی ابھی سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا مکمل طور پر اس مختصر سے وقت میں یقیناً دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس مختصر سے وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پیش کر دینا مجھ جیسے کم علم کے لیے ممکن ہے؟ وہ نبی رحمت جن کی زندگی کامل و مکمل قرآن کی تصویر ہے، وہ نبی جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سراپا قرآن نظر آتے ہیں، وہ نبی جس کی سیرت پاک پر اصحاب سیر نے مورخین نے کئی جلدیں کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں، اور وہ نبی جن کی زندگی مبارک پر اپنے تو اپنے پرائے لوگوں نے بھی کتابیں لکھ کر داد تحسین حاصل کی ہیں، بھلا اس نبی کی زندگی مبارک کو اس مختصر سے وقت میں اس کے تمام زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالنا یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ لیکن آج کی اس محفل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چیدہ واقعات، ایسے واقعات جو ہمارے دلوں کو گرمانے والے، ہمارے ایمان اور جذبوں کو حرکت دینے والے، ایسے واقعات جنہیں سن کر ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سمندر امٹ پڑے، جنہیں سن کر ہمارے دل نرم ہوں، میں انہیں سجا کر آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے عبرتوں اور درسوں اور نصیحتوں سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کریں اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سدھاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سننے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ نبی جسے اللہ عز و جل نے نمونہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا، اس نبی کے زندگی کے ایک گوشوں کو سن کر، اس نبی کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پڑھ کر جان کر ہم اسی کی طرح اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں اور بنائیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ہے، مطلوب ہے کہ ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بنا لیں، جس طرح وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے تھے، جس طرح وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ امانت اور صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جس طرح وہ اخلاق اور سچائیوں کے بلند رتبے پر فائز تھے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، لیکن سب سے پہلے رسول جب دنیا کے اندر شرک اور خرافات پیدا ہوئے اور دنیا اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے اعراض کر کے شیطان کی عبادت و بندگی کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر پیغام اور رسالت کی ذمہ داری دے کر اللہ عز و جل نے انہیں دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں 950 برس تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری رکھی گئی، جو معاشرہ، جو مجتمع، جو سوسائٹی، جو سماج نہایت ہی جنات اور رذالت کی تاریکیوں میں سانسیں لے رہا تھا، جہاں پر امانت و صداقت اور
امانت و صداقت اور اسی طرح سے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی. قتل و غارت گری، زناکاری، فحاشی اور بے حیائی عروج پر تھی اور لوگ امانت و صداقت کا مذاق اڑاتے تھے. غرض تمام شرک اور خرافات ان کے اندر، ان کے رگو پے میں رچ بس گئی تھی. اس ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری رکھی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیرت کی ابتدا ہم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ، تاکہ ہم دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور گوشوں پر روشنی ڈالیں. لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ جانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے حالات کا علم ہمیں ہو جائے. 3 باتیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، جن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی معرفت، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا. نمبر 1 اللہ عز و جل کی معرفت یعنی اللہ عز و جل کا علم حاصل کرنا. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا. اور نمبر 3 صاحب شریعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی شریعت کا ذمہ دار قرار دیا، ان اور وہ ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی سے معنون ہے. یعنی ہم یہ جانیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کیا تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، کتنے اخلاق کے مالک تھے، تاکہ ہم اور اس معرفت کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے جاننے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا علم اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، آپ ذرا بتلائیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سے محبت کریں تو آپ کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا فلاح نجات دہندہ ہے، اس کے اسوے اور اس کے نمونے ہمیں نجات دے سکتے ہیں، یہ محبوب آدمی ہے، مرغوب آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور یہ اس طرح سے شفیق ہے، مہربان ہے، تو یقیناً ایک لمحہ ہمارے دل کے اندر محبت اس آدمی کے تعلق سے، اس انسان کے تعلق سے پیدا ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی محبت ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر الفت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، یہ ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کسر رہا، کمی رہی، تو یقین مانو انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو، تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، ماں اور باپ، اس کے بیٹے، اس کے اعزاء اور اقارب، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتلایا ہے. اور سیرت طیبہ جب ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے احسانات ہم سنیں گے، اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، انسانیت کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور اپنے امتیوں کے ساتھ ان امتیوں کے تعلق سے ان کو کتنا غم تھا، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی. میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میرے ماں باپ، میرے بال بچے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے. جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جان چھوڑ کر دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز آپ ہیں.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سیرت طیبہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے طور پر اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دنیا میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری سیاستوں میں، ہماری معاشرت میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیز کی معرفت اور علم حاصل کرنا ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی جانکاری لینا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو یقین مانے اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے عام الفیل، اس سال کو فیل کا عام یعنی ہاتھیوں کا سن کہا جاتا تھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی تاریخ وغیرہ تو مقرر نہیں تھی، وہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے سالوں کا پتہ لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن کا کرسچنوں کا بادشاہ ابرہہ وہ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا اور اس کا جو حشر ہوا، اس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ عز و جل نے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سازش کو ناکام بنایا اور اسے ہلاک و برباد کیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تازہ واقعہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، مکے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور ایک بات یہاں سمجھنے کی اور ہے کہ جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لیکن جو کعبے کے لوگ تھے، جو مکے کے لوگ تھے، وہ تھے تو مشرک، تھے تو وہ کفار، لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم و دائم ہیں۔ لیکن کعبہ کو ڈھانے کے لیے اہل کتاب بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف شر ہے، لیکن ان مشرکین کی مدد کرتے ہوئے ان کرسچنوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، اور چڑیوں کے ذریعے سے ان مشرکوں کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھلے وہ اہل کتاب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھے معجزاتی طور پر ان کی مدد کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد اس لیے کی، اللہ کی مشیت یہ تھی تاکہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ اور قریش اور مکہ کی بزرگی یہ دنیا کے سامنے مسلم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں۔ اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم نے خود اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ آج تم اس کی تذلیل کے لیے آئے ہو، اس کی توہین کے لیے آئے ہو، تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اس گھر کا احترام کرو۔ اور ایک طرح سے یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ عنقریب وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر جس کے تذکرے موجود ہیں، جس نبی کے اوصاف موجود ہیں، اور جس نبی کی پیشین گوئی تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی کر کے گئے ہیں، عنقریب وہ نبی پیدا ہونے والا ہے۔ وہی عام الفیل کہلاتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا؟ آپ کا حسب و نسب، آپ اعلی حسب و نسب کے مالک تھے۔ قوم اشرف قوم تھی، آپ کی سب سے شریف قوم کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا قبیلہ اشرف تھا، آپ کا خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن یاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک
باپ دادا پردادا لکڑ دادا اوپر کا جتنا بھی عدنان تک ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا لکڑ دادا اور پورے اوپر تک یہاں تک اہل سیر متفق ہیں کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک دم واضح ہے، متحقق ہے اور صاف ہے۔ اس کے بعد روایات مختلف ہیں، بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ عدنان کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جنہیں ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اس تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر واقعات اس کے اندر ضعیف ہیں اور صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال واقعات بیان کیے گئے ہیں، روایات کے اندر موجود ہیں تو وہ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس سلسلے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اب اس سلسلے میں بہت زیادہ موضوع روایتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں، بلکہ نبوت کی 40 کے بعد جو 23 سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مختون نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ آپ کا ختنہ عبد المطلب نے کروایا تھا 7ویں دن۔ المہم اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں، اللہ کے رسول بہت سارے بچے بھی آج بھی ختنہ کیے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی وہ بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی تھیں؟ ایک تو حقیقی ماں جو آمینہ بنت وہب تھیں، اور دوسری رضائی مائیں یعنی وہ مائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس میں سویبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، چند دن دودھ پلایا تھا، اور اس دودھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک عبداللہ ابن عبد الاشد المخزومی، مسروح ابن سویبیہ اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ گویا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو تھے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے۔ جو فتح مکہ اور اس کے بعد اور اسی میں اور اب اس کے بعد سویبیہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سعدیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شریک عبداللہ ابن حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ غرض اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماؤں کا تذکرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والوں میں بہت ساری عورتوں کا نام آتا ہے، جس میں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بھی تھیں، سویبیہ بھی تھیں، حلیمہ بھی تھیں، اور شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں، ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، جو حوازن جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بھی میں کروں گا۔ وہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کے اندر کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ننیحال مدینہ منورہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ آپ کا ننیحال تھا۔ والد کا سایہ سر سے پیدا ہوتے ہی اٹھ چکا تھا، اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ السلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئے۔ گویا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی مامتا سے محروم ہو گئے۔ والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا 12 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے انہیں اپنے گودوں میں کھلایا، اور دادا عبد المطلب جو تھے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچا بھی ان کے ہم عمر بھی بعض تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے سے ٹیک لگا کر ان کا باقاعدہ ایک مجلس ان کی بیٹھتی تھی عبد المطلب کی، جہاں اس مجلس پر ان کے جو بیٹے تھے
کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں ان کی مجلس پہ بیٹھیں. لیکن ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے تھے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹے ہی تھے. جب بھی مکے کعبے کے اندر جاتے تو اپنے دادا ہی کی گدی پر بیٹھتے تھے. دادا کی گدی پر بیٹھتے تھے تو چچا انہیں پکڑ کے کھینچتے کہ دادا کی گدی ہے، ادھر آؤ. لیکن عبد المطلب جب دیکھتے کہتے نہیں، اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس بچے کی بڑی شان ہے، اس بچے کی بڑی شان ہے. اس طرح سے وہ عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے. یتیم تھا بچہ، اس وجہ سے بہت زیادہ شفقت اور مہربانی بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے وقت اور سارے واقعات وہ سن چکے تھے، اس وجہ سے ان کی عزت کافی ہوا کرتی تھی. چنانچہ عبد المطلب نے گود لیا. ان کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے، جو کثیر العیال تھے، بہت زیادہ ان کے بھی بچے تھے، انہوں نے ان کو پالا اور پوسا اور 12 سال کی عمر میں شفیق چچا کے ہمراہ ملک شام بھی تشریف تجارت کے لیے لے کے گئے. لیکن اسی سفر میں بحیرہ راہب راستے میں ملا اور ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے جاؤ ورنہ وہاں کے یہودی اس کو غضب اور نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلام کے ذریعے سے ابو طالب نے مکہ واپس دوبارہ بھیج دیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ کارواں لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا. شہر بصرہ بھی گئے. واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں. حضرت خدیجہ یہ پہلی خاتون تھی جن کی عمر 40 سال کی تھی، اور مکے کی بہت ہی مالدار خاتون تھیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی مالدار تھیں کہ ان کے سفر کے جو سامان تجارت کے بدھا کرتے تھے سونے کی رسیوں سے بدھا کرتے تھے. اتنی مالدار تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ سنا کرتی تھی مکے کے اندر. بڑے بڑے اور مکے کے تاجر اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلوں کے رئیس حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ راضی نہیں ہوتی تھیں. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور انہیں فخر حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی بنی اور ہم مومنوں کی پہلی ماں بنی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین. امہات المومنین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے سب سے پہلی بیوی خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو اللہ سے جا ملی. جب تک زندہ رہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی. ان کے لیے یہی کیا شرف کم تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجا کرتا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں. حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت کچھ سالن کا پیالہ لے کر کے آپ کی خدمت میں آنے والی ہے، جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت میں تیرے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جو موتیوں اور ہیروں اور جواہروں کا ہے. جبریل چلے گئے، دروازے پہ آہٹ ہوئی. جب وہ اندر آئیں تو دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں جو ہاتھ میں سالن کا پیالہ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی. یہ بہت بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ان کے لیے سلام کا پیغام بھیجے، انہیں جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے. لیکن میرے بھائیوں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ نیکی اور یہ سعادت اور یہ مقام و مرتبہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا، یہ کوئی ان کے بازو کی یہ ایسے نہیں ملا. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جو پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور مدد میں، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں کچھ رکھوں گا، نمونے رکھوں گا تاکہ آپ حضرات واقف ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے واقف ہوں کہ کس طرح سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کس طرح سے عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی تھیں. سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور مقام حرا کا سنسان غار یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونس و ہمدم ہو گیا. اسی میں مسلسل کئی راتیں اور دن تدبر اور تفکر اور اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے رہے. بتوں سے بچپن سے نفرت تھی، آبائی دین سے بیزاری تھی، کسی چیز سے اتنے بیزار نہ تھے جتنے بت اور باپ داداؤں کے دین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیزار تھے. وحی کا آغاز ہوا
اسی غار حرا میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تفکر اور تدبر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا اور دیکھ کر اللہ کے نبی خوفزدہ ہوئے، اور فرشتے نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور کہا اقرا، کہا ما انا بقارئ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرا، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ اس طرح سے آپ کو چمٹایا اپنے جسم سے، اس کے بعد کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں اس نے، اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ 40واں سال ختم ہوا غار حرا میں، نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، اور تاج رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، اور تمام مخلوقات کے لیے آپ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 شنبہ کے دن ہوئی تھی۔ کون سے دن ہوئی تھی؟ پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی تھی، اور نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے دن ملی تھی؟ پیر ہی کے دن ملی تھی۔ اور بھی آگے بڑھیں، معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی تھی، ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فرمائی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وفات کے سلسلے میں تو خیر مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں بھی پیر ہی کا دن آتا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی۔ بہرحال 8 ربیع الاول 41 عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے سرفراز ہوئے۔ بعض اسے رمضان میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں، بتایا گیا ہے۔ المہم لوگوں کا، مفسرین کا اور اسی طرح سے اصحاب سیر کا اس میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی کئی قسمیں تھیں، اس میں ہم اس علمی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ مختصراً جائزہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا آپ خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ دعوت کی بنیاد جیسا کہ میں نے بتایا نبوت سے پڑ چکی تھی، آغاز گھر سے کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے۔ اس طرح سے اہل بیت کو دعوت حق پہنچائی۔ پھر قوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے، تمام عربوں کو جن میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، عربوں میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ پھر قیامت تک ان تمام قوموں کے لیے اسے چھوڑ گئے جن کے کانوں تک وہ پہنچے۔ ابتدا میں 3 سال تک خفیہ چھپا کر کے یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دین کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور مشرکوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ اے مکے کے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن لشکر جرار لے کر کے کھڑا ہوا ہے تو بتلاؤ کیا تم میری باتوں کا یقین کرو گے؟ وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو تمام مکے کے لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ان 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی یا 43 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو تو سنو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے اپنا رسول مانو، مجھے اپنا پیغمبر مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ بہرحال جس نے انکار کیا آپ کو معلوم ہے کہ گالیوں کا سب سے پہلا پتھر غیروں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی چچا ابو لہب، جس نے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ کی پیدائش پر، اپنے بھتیجے کی پیدائش پر جب نبوت کا تاج آپ کے سر پہ نہیں رکھا گیا تھا، اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں جس نے سویبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہی چچا جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا سنتا ہے تو کہتا ہے تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ بہرحال میرے عزیزو، یہ تقریر تھی، کلمہ توحید کی صدا تھی جو فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی، اور جسے علامہ حالی نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس طرح سے
نبوت کا اعلان ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے عزیزوں میرے بھائیوں ابتلاءات اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر جناب علی مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے اور اس طرح سے وہ دور شروع ہوا مشقتوں کا اور محن اور شدائد کا اور مصائب کا اور ابتلا اور آزمائش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع. مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور کفار کو خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے تکلیف پہنچانا شروع کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا اور اسی طرح سے آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا. اور جب مصیبت حد سے تجاوز کر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شریک تھیں جن کے شوہر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لوگ حبشہ میں نہایت آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. چنانچہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ سن کر انہوں نے پھر دوبارہ مکے کا رخ کیا اور جب یہاں پہنچے تو صاحب گرفتار کر لیے گئے بہت سارے مسلمان اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا. کچھ لوگ پھر حبشہ واپس ہو گئے. قریش کی ایذا رسانی اور ان کی تکلیفیں ان روز بروز بڑھتی رہیں یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا حکم دیا اور اس طرح سے 83 مرد اور 7 عورتیں دوبارہ حبشہ روانہ ہوئیں اور نجاشی کی پناہ میں بڑی آسودگی اور بڑے آرام سے وہ رہنے لگیں. اہل مکہ نے سنا تو بڑے سخت ناراض ہوئے کہ اتنے آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ عمرو بن عاص کی سرکردگی میں ایک باقاعدہ جمع وفد بھیجا گیا نجاشی کے دربار میں کہ جا کر کے ان لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ اور ان سے کہو کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں اور بڑے آرام سے تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں یہ لوگ تو تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے. ہم اپنی قوم سے بھاگ کر کے آئے. وہاں تک کفار مکہ نے پیچھا کیا. بہرحال ذلت کی کھانی پڑی اور وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. تھوڑے دن گزرے تھے دعوت کا سلسلہ چالو تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں دن میں باہر نکلتے لوگوں کو تبلیغ کرتے. کفار مکہ ستاتے اور ستانے کے پورے تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہیں. اور جب گھر کو واپس آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں پہ پھائے رکھتی آپ کو تسلی دیتی آپ کو صبر کی تلقین کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کلمات کہتی. میرے عزیزو اس طرح سے توحید کی یہ صدا بلند ہوتی رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دور آیا کہ طائف گئے اور وہاں بھی سنگ دلی کا مظاہرہ ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیچ میں آپ کی وہ زوجہ محترمہ جن سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا وہ انتقال کر گئیں اور پھر ابو طالب جو ایک سہارا تھے وہ بھی انتقال کر گئے. اس طرح سے 2 سہارے چھن گئے. اللہ کے نبی تنہ تنہا ہو گئے. سہارے کے لیے کفالت کے لیے طائف کے میدان کی طرف گئے طائف کے بستی کی طرف گئے اور طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اوباش اور بدماش گنڈوں نے لڑکوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور اتنا پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اتنی بارش کی اتنی پتھروں کی بارش کی کہ آپ لہولہان ہو گئے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. غلام تھا غلام باغ میں لایا اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے اللہ نے بھیجا ہے حکم کریں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے. آپ کو معلوم ہے رحمت للعالمین جو ساری امت کے لیے شفقت بن کر کے شفیق اور مہربان بن کر کے آئے تھے انہوں نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ نہیں جانتے ہیں. اے اللہ ان کو ہلاک و برباد مت کر اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیرے دین کو قبول کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا جائے. ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے. چنانچہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ واپس آئے اور جب مکہ واپس آئے تو اہل مکہ نے میٹنگ کی کہ اب محمد کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ شہر چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفیل کی ضرورت تھی کفالت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا. چنانچہ مطعم ابن عدی کا نام آتا ہے سیرت میں کہ اس نے اپنے 2 نوجوان بیٹوں کو بھیجا اور کہا جاؤ محمد کو میری کفالت میں لے کے آؤ.
صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کفالت میں لے کے آؤ، اور دیکھو محمد کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے، حالانکہ وہ مشرک تھے، وہ خود بھی کافر تھے۔ کہا لے کے آؤ، اور محمد طواف کرنا چاہیں طواف کریں، تلواروں کے سائے میں طواف کرواؤ ان کو، بحفاظت ہمارے گھر کے لیے اندر لاؤ، ہم ان کی عزت و تکریم کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ مطعم ابن عدی کے دونوں بیٹے تلوار لے کر کے نکلے اور کہا کوئی ہماری راہوں میں آئے گا تو وہ اپنے بچے کو یتیم پائے گا، اس کی بیوی بیوہ ہوگی اور اس کا بچہ، اور وہ خود جو ہے اپنے بچوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور پھر وہ دور آیا کہ جب مکے کے لوگ دشمن ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے گویا ایک طرح کی بشارت اور خوشخبری کے طور پر کہ اے نبی غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان مع العسر یسرا، ہر تنگیوں کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، رات کی تاریکیوں کے بعد صبح کا سورج نکلتا ہے اجالا لے کر۔ آؤ، مکے کے لوگ تمہاری پیروں کی آہٹوں سے مکے کی گلیوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم آسمان کے لیے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ وہی ہجرت سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو طالب بھی نہ رہے اور عام الحزن کا، وہ غم و علم کا سال قرار دیا گیا، خدیجۃ الکبریٰ بھی نہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج میں بلایا۔ اللہ اکبر، وہ اعزاز بخشا کہ جبریل آئے، اور معراج کا وہ سفر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے طے کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم نے معراج کرائی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم کے ساتھ آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، اور اس طرح سے چھٹے ساتویں آسمان پر، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، اور پھر وہ 5 وقت کے اندر تبدیل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز 50 نمازوں کے برابر ہیں، جاؤ یہ ہدیہ لے کر کے تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ہم نے اس کے اندر اجر و ثواب کی تعداد 50 وقت کی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکے والوں سے بیان کیا، مکے والوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، اور آپ کو پتا ہے کہ امامت کبریٰ کا بھی اسی معراج میں یہ اعلان ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور بیت المقدس کے اندر جب آئے اور جبریل لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء اور رسول ہیں، آدم سے لے کر کے اور آپ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں یہ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا نماز کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہوگا؟ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہوں کو پکڑا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح حضرت محمد الرسول اللہ اور اس یتیم مکہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے سب کی امامت کا تاج بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، اور دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، دنیا اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے اسے کوئی مٹا سکتا؟ ہاں، دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے نبی کا پیغام اور اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں آج جن چیزوں سے ہم نا امید اور مایوسیت کے اور قنوطیت کے شکار ہیں کہ آج دنیا کے اندر اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، داڑھی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، نیک اور شریف مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا مایوسیت کا شکار ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ مشکلات تو وہ تھے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ برداشت کر کے گئے، جو ظلم و ستم کی چکیوں میں وہ پسے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا، اور آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پورا عرب زیر نگی ہوا۔ وہی طائف کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ سارے کے سارے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ اس سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ المہم اس طرح سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ ہجرت کا دن بھی جس دن اجازت ملی وہ دوشنبہ اور شوال کا ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن ارقط جو ہم رکاب تھے، ان سفر جاری کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ نے گزارا، کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے۔ پھر سمندر کے ساحل کی راہ لے کر کے مدینہ کے قریب پہنچے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ مدینے کے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے لوگ صبح تڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی روزانہ مدینے سے بستی کے باہر بھیڑ عورتیں مرد سب جا کر کے انتظار کرتے کہ کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے، لیکن جب سورج کی تمازت اور اس کی گرمی شدید ہو جاتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اپنے چھت کے اوپر بالکنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر 2 حرکت کرنے والے سایوں کے اوپر پڑی کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے 2 جسم مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ ذات ہے جس کا انتظار مدینے کے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے چھت سے ہی آواز لگانا شروع کیا کہ اے مدینے کے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کے مرد اور عورت سارے کے سارے نکل کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں دف لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں پہنچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج مدینے کے آسمان پر چاند طلوع ہو گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشاں مدینے کی طرف آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کی اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام، پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا۔ قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا، نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا، اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا۔ پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے۔ مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے، کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی، میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی، اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا، جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس جگہ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی، اور یہ زمین بنی نجار کے 2 لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی، جو دونوں یتیم تھے۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے، یعنی یہ شرف مجھے حاصل ہے، کیونکہ
اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے. وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی، کھجوروں کی. یہ مسجد قباء کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے. اور اسی کے قرب میں، اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا. اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے لگے یہیں آرام کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں؟ ہم نیچے رہیں گے، آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں. اسی میں آتا ہے اللہ اکبر وہ مسلمان تھے کس انداز سے، اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اجنبیت کا عالم یہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سے تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں، ان سے سلام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کرتے تھے. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام کر رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے ہیں، ابو بکر اٹھ گئے اور چادر منگائی اور لوگوں سے کہا نبی کے اوپر ایک چادر تان دو تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو جائے کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور کریں وہ سادگی، نبوت کا لباس کس انداز کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سادے سودے رہے ہوں گے کہ جن کو پہچاننے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو رہی تھی. وہیں مسجد تعمیر ہوئی، کھجور کی ڈالیوں اور کچھ اینٹوں کی عمارت تھی. خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیواریں اٹھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اسی قریب میں قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں آپ سے قریب تر حجرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. چنانچہ 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے. اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچی تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے، جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہنچ گئے. ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی. اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. ہمیں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا. وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے. استغفر اللہ. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. اے میری امت کے لوگوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی، سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے. کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی مدینے میں 68 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. لیکن ابھی حالت شیر خوارگی ہی میں تھے، رضاعت ہی میں تھے، دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جتنی بھی اولاد تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم نہ برداشت کر سکی، اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے، سیرت کے اندر موجود ہے، آپ کی بیویاں ان کی تعداد موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت زینب بنت جہش سے، اور اسی طرح سے پھر حضرت جویریہ سے، پھر ام حبیبہ سے، ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے، اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے، بہرحال موجود ہے، اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا، اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، جن میں عورتیں اور خوشبو، یہ 2 چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی، رہن سہن، نان اور نفقے میں برابر کا سلوک کرتے رہے۔ محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے ملامت نہ کرنا، جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق بھی دی ہے، لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے۔ اسی طرح 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے، اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے اور اس کے، وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں، اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں، چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی، جو مناسب ہوتی ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی۔ اتنی محبت تھی جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے۔ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے زانو پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عید کا دن تھا، کچھ تماشا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا نیزوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھی، اور اس طرح سے وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی بس میں تھک گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ اسی طرح سے 2 دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ بھی کیا، دوڑ بھی لگایا،
چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی، لیکن پیار وہی ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے۔